اللہ رب العزت کا صدر شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جمعہ المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں نصیب عطا فرمائی۔ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ حضرت گرامی، پچھلے جمعہ المبارک کو آپ اب کے سامنے 11ویں شریف کی شریعت سے آپ اب کے سامنے رکھی تھی، اور 11ویں شریف کا مطلب 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں یہ سارا اب کو میں نے بتایا تھا۔ 11ویں شریف یہ سال ثواب کا نام ہے۔ ہمارے کم پڑھ لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بڑی عجیب و غریب نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ کام دیکھنی ہے۔ جب بندہ علم کے سمندر میں ہوتا ہے تو اس کو دل وسیع رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ یہ چیز نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو اسی شریعت سے بتائی تھی مستحب ہے، کرو گے فائدہ ہے، نہ کرو گے نقصان نہیں ہے۔ لیکن صاحب میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا اگر کرو گے تو اس کا اجر کیا ملے گا۔ صحیح مسلم جلد 3 کتاب جلد 4 کتاب الوصیت کی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی۔ سورہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آگے آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سنیے گا اس سال ثواب کا فائدہ۔ میری واقعہ کا جب ایک مثال ہوتا ہے میں ان کے لیے صدقہ خیرات کروں تو اس کا اجر مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا کر، اس کا اجر تجھے ضرور ملے گا۔ یعنی جو احسان ثواب کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے اپنے لیے چلے کریں چاہے غیر کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر ضرور دیتا ہے۔ اب بات یہاں تک ختم ہوئی۔ اب جو اگلی بات ہے وہ بڑی خاص ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ آخرت میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہمیں ملے گا۔ تو اس کے بارے میں اب ہمیں یہ بتا دوں، میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھنے کے ساتھ جلد 3 کی پڑھنے لگوں اور صفحہ نمبر 917 ہے، اور جہاں سے میں یہ حدیث پڑھوں گا اس کا صفحہ نمبر ہے، بڑی طویل حدیث ہے، بڑی طویل، 922 حدیث مختلف کتب میں مختلف صفحوں پر ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے کام میں سنی، میں نے آپ کو بتایا 918، اب آپ جائیں گے 918 صفحہ دیکھا، آپ نے کہا جی اس میں تو حدیث ہے ہی نہیں، حضرت نے تو اپنے سے ہمیں تو اللہ مارا نہیں۔ ہر چھاپے خانے کی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کتاب چھاپنے کا۔ کیا پتا آپ جائیں مارکیٹ میں کتب خانے میں، آپ بخاری شریف میں آپ کو 2 جلدوں میں مل جائے، آپ کو 3 جلدوں میں مل جائے، آپ کو 4 جلدوں میں مل جائے، 5 جلدوں میں مل جائے، 6 جلدوں میں مل جائے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ساتھ میں باب بتا رہا تھا۔ جب میں نے باب بتایا تو آپ جب اس باب کو نکالیں گے اس میں یہ حدیث ضرور موجود ہوگی۔ اگر پھر بھی نہ ملے تو میرا نمبر آپ کو اپنے پاس ہے، کال کریں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ اب یہ جو میں حدیث پڑھنے لگوں یہ کتاب التوحید کی ہے۔ دیکھو امام بخاری کس میں لے کر آئے ہیں؟ کتاب التوحید، سارے موضوع اس میں کتاب التوحید میں، اور جو باب ہے اباب ذی وقار وہ بڑا خاص باب ہے، اور ایسا باب ہے کہ آپ سن کر مچل جائیں گے، اور اللہ کے ولی کی شان کو آپ سمجھیں۔ وہ کیا ہے؟ اس روز
کتنے ہی چہرے تر و تازہ ہوں گے اس روز، کتنے ہی چہرے تر و تازہ ہوں گے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ اگلا جملہ میرا ہے، باپ نے نہیں ہے، اور رب ان کی طرف تک رہا کرتا۔ یہ بخاری ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں کسی وقت، ہمارا بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اپنے علماء پر انگلیاں اٹھانا، اپنے امام مسجد کو ذلیل کرنا، بس ہمارا یہی مقصد ہے۔ جو جان کی جائز کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں سر پہ، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا دین کے بارے میں، نہ الف نہ ب نہ ت نہ س، وہ امام مسجد پہ چڑھ چڑھ کے اٹھاتے ہیں، اور میں دعوت سے کہتا ہوں اس کو سب سے زیادہ گھر میں کوٹ پڑتی ہے، جو امام مسجد میں چڑھتا ہوں اس کو بیوی کٹتی ہوتی کیوں جی ابا جی استاد نے سبق پڑھایا نہیں، کوئی نہیں پڑھایا نہیں کہ کوئی نہیں، میں تو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں جو آگے زیادہ ہاتھ چومے نا وہی آپ کا گلا دبائے گا۔ میں اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھا، جو آپ کے زیادہ ہاتھ چومے وہ آپ کا گلا دبائے گا۔ دوسروں کی امام مسجد دیکھنے والی ذمہ وہ تحقیق میں لگی ہوتی ہے، ہمارے کبھی ایک آتا ہے وہ گوشت بازی کرتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے وہ گوشت بازی کرتا ہے، جس کو کچھ سمجھ نہیں ہوگی نا دین کے بارے میں وہ بھی آ کر کہتا ہے علماء کے بارے میں عجیب ہو گئی۔ ٹھیک ہے کہ اب یہ باب میں نے جو پڑھا نا، اب آپ اس کو سماعت کیجیے۔ جنتی شدت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ واپس سبحان اللہ، جنتی آپ نے سنے ہو، اجی بخاری پڑھنا سنا بڑا ٹائم ہے، لیکن جو پہلے پڑھ سو نا تو پھر جو یہ حدیث آسی نا استاداں کے جو نکات رکھ سو نا، استاد جی میں الحمدللہ تیاری کی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو میری کتاب ہے نا کدھر آئے گا، اٹھ کے ادھر کیا تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ 10/5/95، آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں، آپ سے بڑی میری کتاب ہے، ٹھیک ہے کہ 10/5/95، یہ اس وقت میں نے خریدی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ میرے نوٹس لکھے ہوتے ہیں، جو میں حدیث پڑھتا ہوں میرے نوٹس لکھے ہوتے ہیں، اور پھر میں اس کے مطابق یہ نوٹس اس لیے لکھتا ہوں، کل میرے بیٹے انشاءاللہ یا میرے وہ بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں شاگرد، اگر ان کے پاس میری یہ کتاب آ جائے اور کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ اس میں سے باب میں سے دیکھ کر پیچھے جو میں نے انڈیکس میں اپنے انڈیکس میں لکھے ہوں گے وہ آرام سے وہ عنوان کو نکال دیں گے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ حدیث سماعت فرمائیے گا۔ جنتی شدت کے ساتھ تمہارے لیے مومن اس روز اللہ سے مطالبہ کرے، محبت سے کہو یار سبحان اللہ۔ اب جو احسان ثواب کرتا ہے نا اس کے لیے خوشخبری، ایک تو پہلے تھی نا دنیا میں بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اب آخرت میں بھی سنو کہ اللہ اس کو کیا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کے بندے شدت کے ساتھ اللہ سے مطالبہ کرے، شدت کے ساتھ اللہ سے مطالبہ کرے۔ اب وہ مطالبہ کیا ہوگا؟ سونے ہم جنت میں ہیں، محبت سے کہو سبحان اللہ، ہم جنت میں ہیں۔ میں اس کو اپنے اس انداز میں بیان نہیں کرتا جس طرح میں دوسرے اجتماع میں بیان کرتا ہوں، وقت بڑا کم ہے۔ ہم سب جنت میں ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ جنت میں نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکات دیتے تھے، جہاد کرتے تھے، دوسری عبادات کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ ہو کا فکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کا فکر کرتے تھے، استغفر اللہ کرتے تھے، لنگر تقسیم کرتے تھے۔ سونے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب اللہ کا جواب سننا، اللہ سنا کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جاؤ نا ان کو بھی پکڑ کر جنت میں لے آؤ، ان کو بھی پکڑ کر کہاں لے آؤ؟ جنت میں لے آؤ۔ اب جب وہ عذاب جنت میں دوزخ کی طرف چلیں گے نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو گھنٹوں تک آگ میں پکا،
کچھ ایسے ہوں گے جن کو گھٹنوں تک آگ نے پکڑا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ناف تک آگ نے پکڑا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو گلے تک آگ نے پکڑا ہوگا، ان کے چہرے جھلسے ہوئے نہیں ہوں گے۔ سونیا یہ کیا پاؤں کے تلووں سے لے کر گردن تک آگ لگے، چہرہ کیوں نہیں جھلسایا؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ کے ولی آئیں گے نا، اپنے تعلق داروں کو پہچان کر پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کہتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، حقیقی ولی کے ساتھ سنگت لگاؤ، اے ٹانڈی مانڈی نے جڑے اسی انتظار جو لندے اوپر دے لہر ان کا ہم ایسے پیر فقیر کو نہیں مانتے، ہم اس پیر فقیر کو مانتے ہیں بابے دی وقار جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتا ہے، جو شریعت سے ہٹ جائے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ بابے دی وقار ذرا سننا، ہائے ہائے اگلا جملہ سننا بابے دی وقار کو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اگر تم مجھے سچا نہیں سمجھے تو یہ آیت پڑھ لو۔ اب جب یہ حدیث سنائی نا، صحابہ حیرت میں آ گئے۔ پھر کیا ہوا بابا جی وقار؟ جب ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا نا، پھر اللہ رب العزت اپنا ہاتھ ڈالے گا۔ یار سارے کو سبحان اللہ یار کل تسی سمجھیں گے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جتنے ایمان والے آئیں گے اللہ ان کو پکڑ کر جنت میں ڈال دے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اب ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ یہاں ہاتھ سے مراد یہ ہے رحمت کی نگاہ، فضل کی نگاہ، کرم کی نگاہ۔ بات سمجھے کہ نہیں بابا جی بتا؟ تو اس لیے ہم اولیاء کرام کی 11ویں شریف حضور پیران پیر کی 11ویں شریف کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ دنیا کے بارے میں بھی مسلم شریف کی حدیث سنائی آپ اور آخرت کے بارے میں بخاری کی حدیث سنائی۔ اب بابا جی بتا صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان کی آخری حدیث سمجھ آئی؟ اب یہ سنیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 75,000 افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ محبت سے کہوں یا سبحان اللہ۔ ہمیں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ آج ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، ہم بھی ان میں شامل کیوں خواہش پیدا نہیں؟ کیونکہ خواہش ہے ہی نہیں ایسی ہماری خواہش یہ یا کوٹھی ملے، بنگلہ ملے، کار ملے، سب کچھ ملے، یہ خواہش نہیں۔ اب جس کی یہ خواہش ہوگی میں دوبارہ کہتا ہوں سب نے محبت سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے فرمانے کے نشان اس کا مفہوم میری امت کے 75,000 افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اب جب یہ کہا نا بابا جی بتا ساتھ ہی یہ فرمایا وہ 75,000 افراد ایک ایک فرد 75,000 افراد کو جنت کے ساتھ لے جانا چاہیے۔ آپ سمجھ آئی؟ آقا کریم علیہ السلام حدیث ہے نا اپنی امت کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بات سمجھے کہ نہیں بابا جی حدیث؟ اب تعداد بڑھتی ہے، مختلف کتب میں مختلف تعداد آئی، 1,25,000 اور اس سے آبادی اور اس سے کم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا اور ان کے ساتھ 1,00,000 سے ابد افراد وہ ایک ایک اللہ کا ولی ان کو جنت میں لے کر چلا جائے۔ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ ہم بیعت ہوتے ہیں، ہم ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم بیعت ہوتے ہیں، لیکن بیعت ہونے کے ساتھ ساتھ تو اپنے اندر یہ دیکھ تیرے اندر کوئی تبدیلی آئی، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوا کہ نہیں ہوا، تو اللہ کے ساتھ
لو لگانے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر تیرے اندر یہ انقلاب بابا ہو گیا پھر تو تجھے بیعت کا فیضان نصیب ہو گیا. اگر تمہارے اندر یہ چیز بابا نہ ہوئی تو پھر یہ بیعت کا فیضان تجھے نصیب نہیں ہوگا. میں اس کی مثال عموماً یہ دیتا ہوتا ہوں، جتنا مرضی اچھا پنکھا ہو، جتنا مرضی اچھا اے سی ہو، جب تک وہ بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک چلے گا نہیں، اس وقت تو چلے گا نہیں. بات سمجھے گی نہیں؟ حضرت سخی سلطان بہو نے فرمایا تھا اندر بھوٹی مشت مچاوے، اور سے کہو یا سبحان اللہ. حضرت سخی سلطان بہو نے کہا تھا اندر بھوٹی مشت مچاوے. ہرن ہے نا ہرن، اس کے اندر مشت ہوتی ہے، اس کی خوشبو جو باہر آتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ خوشبو میرے اندر سے آ رہی ہے. سیم ایک ذالک کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. اس کے اندر جب وہ اللہ کا ذکر راسخ ہوتا ہے اور وہ مشک بن کے باہر نکلتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کامل مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا ہے، مرشد ہاتھ رکھ کر اس کو ایک جگہ استقامت سے کھڑا کر دیتا ہے، پھر آواز آتی ہے جینے مرشد کامل ہو یہ بوٹی لائی ہو. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اس دن بھی بیٹھ کر باتیں ہو رہی تھی تو شاہ جی تو بڑی خاص بات ایک بندے نے کی. انہوں نے کہا حضرت اگر 1000 بھی مرید ہو نا اس میں سے صرف 2 ہی مرید جو ان سے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، باقی سارے ہیں نہیں. میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ کہتے ہیں اپنی گھر سے آتے ہیں، اپنی گھر سے آتے ہیں. اور جو کامل مرید ہوتا ہے وہ کبھی اپنی گھر سے نہیں آتا. وہ جب بھی آتا ہے وہ اس نیت سے آتا ہے. کس نیت سے آتا ہے؟ اب آپ اسی وقت سنیے گا، ریاض الصالحین میں بھی حدیث آئی ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے. ایک شخص اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے چلا، فرشتہ آ گیا راستے، انسانی شکل میں. کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے فلاں بستی میں ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کوئی دنیاوی غرض؟ کہا نہیں. کوئی دنیاوی لالچ؟ کہا نہیں. بس اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں. اور جب یہ کلام کیا نا پھر آواز آئی گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے اے دبے لفظ پیر صاحب آپ سے میرا فلانی جگہ بیان نہیں ہونا، میں تو مہربانی فرماؤ ان کو دعا کیا شاہ جی میرا فلانی جگہ ایک کام نہیں پھنسے ہوا ہے، دعا کر سکتے سیدھا ہوگا سی نہیں. دعا کرواؤ، یہ نہیں کہ نہیں کرواؤ، لیکن سب سے پہلے یہ کہو مرشد میرا نماز میں دل نہیں کرتا، مرشد میرے اندر وہ نور نہیں ہے، میرے اندر وہ اجالا نہیں ہے جو میرے رب کا گھر ہے. میں نے اپنے گھر میں روشن تو کیا ہوا ہے لیکن جو حقیقی معنوں میں گھر ہے. اب آپ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، محمد سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. اللہ سونے سے پوچھا کہ یا اللہ تو کہاں سماتا ہے؟ آسمانوں پہ، زمینوں پہ کہاں سماتا ہے؟ جواب آیا میں کہیں نہیں سماتا، میں تو فقط مومن کے قلب میں سماتا ہوں. علی اس کو کھولنا ہے، وہ بند ہے تبھی میں کہوں اتنا زور دوں. سمجھ آئے گی نہیں یہ بات ایسی بتا ہے. اب یہ جو قلب ہے، کیوں مرشد قلب پہ زور دیتا ہے کہ قلب پہ زور لگاؤ؟ یہ قلب کو جتنا صاف کرو گے، جتنا ستھرا کرو گے، اب اب اسی بغیر وہ پھر کس کا در ہوگا؟ اللہ. اور جس دل میں اللہ آ جائے، جس دل میں اللہ آ جائے تو پھر مجھے بتائے نا اس دل کا عالم کیا ہوگا، اس دل کا عالم کیا ہوگا. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دلوں کو بھی صاف کریں. جب مرشد خانے میں جائیں ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ سونا ہمیں اپنا قرب نصیب عطا فرمائے ان ولیوں کی
संगत से। जब ये नजरिया होगा, हमारी इबादतें ठीक हों, हमारी रियासतें ठीक हों, हम भी क्या मुलायम करें। और हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का एक मलंग था, नान भाई। एक दिन बाकी बिल्ला मौज में उन्होंने कहा, मांग क्या मांगता है, तू मेरी बड़ी खिदमत करता है। आगे से जवाब दिया, हुजूर मुझे अपने जैसा बना मुझे। और हजरत बाकी बिल्ला ये मुजद्दद पाक के पीर हैं, मुजद्दद लुसानी के। आप समझाइए कि नहीं आई, ये नक्शबंदियों के पेशवा हैं। अब सुनिएगा बाबा जी बता, हजरत बाकी बिल्ला ने कहा, मुझे से क्यों बनना चाहता है, वजह रीजन का हुजूर, जब मैं आपको खाना इशा का देकर आपकी बैठक के बाहर बैठ जाऊं ना, तो आपकी बैठक पर जो अनवार और तजल्लियात बरसती हैं, जो नूर आता है, जो रहमत झमाझम बरसती है, उसके देखकर मेरा भी दिल चाहता है कि आप जैसा हो जाओ। हजरत बाकी बिल्ला ने इशा की नमाज पढ़ाई, अपने हुजरे में आए, कुंडी लगाई है बाबा जी बता, अपने सामने बिठा दिया, तवज्जो देते रहे। जब फजर की अजान का वक्त हुआ, कुंडी खोली, मुरीद अंदर आए। जब अंदर आए न समझ लगे कि असली बाकी बिल्ला कौन है, नकली बाकी बिल्ला कौन है। ये है मुर्शिद की निगाह, ये है मुर्शिद की निगाह। लेकिन हम इस चीज को समझते नहीं है। हम क्या कहते हैं, पैद होने के लिए हम कहते हैं उस पीर का हम पैद होंगे जिसके पास लैंड क्रूजर और प्राडो। हमारे नजरियात ये नहीं, जरूरी नहीं। लैंड क्रूजर और प्राडो ये फकर की निशानी नहीं है। छह छिकने वाले, छह टिकने वाले, ये फकर की निशानी नहीं है। फकर की निशानी तो ये है कि बंदा कहे आप अफजल हो, मैं अदना। फकर की निशानी तो ये है, फकर की निशानी तो ये है कि किसी का हक ना मारा जाए। फकर की निशानी तो ये है किसी की सीट में ना बैठा जाए। फकर की निशानी तो ये है, बात समझाएगी नहीं बाबा जी बता, ये निशानियां नहीं है बाबा जी बता, दौलत शोहरत ना, ये निशानियां नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान निशानी, जिसका मफ़हूम आखिरी हदीस, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, क्या करता है, मोहब्बत करता है, तो मुफलसी दौड़ कर उसकी तरफ आती है। बात समझाई कि नहीं आई? तो अल्लाह सोने की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सोना हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज 11वीं शिफ्ट करने पर जो अजर और सवाब मिलता है वो आपको मैंने बताया, और इंशाल्लाह अगले जुम्मे को जो 11वीं शिफ्ट पर मजीद एतराज़ात हैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ लग सके कि हम 11वीं शिफ्ट क्यों करते हैं। अल्लाह सोने की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सोना हमें अमल करने की तौफीक